در نبی پر پڑا رہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں مبارک ہاسپٹل کا وزٹ کروا رہی ہوں. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی اور میری جو باجی ہیں ان کی وائف دونوں بیمار تھے، اور باجی تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. ہم اس کو سرگودا مبارک ہاسپٹل میں لے آئے تھے. اس کے بعد بہنوئی کی کو دل کا مسئلہ تھا تو ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور 2-3 دن بعد وہ بے ہوش ہو گئے. اس طرح ان کو بھی ہم مبارک ہاسپٹل میں سرگودا لے اور 24 گھنٹے وہ داخل بھی رہے، تو ان کی حالت کافی خراب ہو گئی اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پچھلے ماہ 31 جنوری کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو سب ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور یہاں پہ مبارک ہاسپٹل میں ہم ان کو دیکھنے آئے تھے جب وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے. تو پھر جیسے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، پھر ان کے لیے ہم نے میلاد بھی کروایا اور لاکھ وغیرہ بھی شروع کیے. اور اسی طرح میں نے میلاد ریکارڈ کرنا تھا، لیکن اس دن میری بہت طبیعت خراب تھی. اور پھر جمعراتیں وغیرہ بھی ہوتی رہی. تو یہ ہمارے لیے انہوں نے حلوہ رکھا تھا. یہ جمعرات کو ایک جمعرات کو میں اپنے بھانجی اور بھانجیوں کے گھر افسوس کے لیے گئی تھی، کیونکہ ان کے 3 بچے شادی شدہ ہیں اور 3 کنوارے. آخری بیٹا ان کا 13 سال کا ہے اور 2 بچیاں جوان ہیں، اور 3 بچے شادی شدہ ہیں. ایک بیٹا ساتھ رہتا ہے جبکہ دوسرا قید آباد میں، اور جو بیٹی ہے وہ بھی جور آباد میں ہی اس کا گھر ہے. تو وہاں پہ میں افسوس کے لیے گئی تھی. اور یہ میں آج اپنے گھر کا بھی آپ سے وزٹ کروا رہی ہوں کہ آج ان کو فوت ہوئے 24 دن ہو گئے، تقریباً 23-24 دن ہو گئے. تو پھر جیسے ہی ادھر اس گھر میں مردوں کا بیٹھنے کی جگہ تھی افسوس کے لیے، اور دوسرے باجی کا جوائنٹ ہی گھر ہے ساتھ، تو ان کے گھر میں لیڈیز وغیرہ افسوس کے لیے آتی تھی، اور اس گھر میں جینٹس اس جگہ پہ بیٹھتے تھے. تو کافی گھر گندا ہو رہا تھا اور سب کچھ. تو اس طرح 22-23 دن بعد اچھی طریقے سے میں نے صفائی کی، کچن کے برتن دھوئے اور گھر کی صفائی کی، کیونکہ جمعراتیں بھی ہو گئی، لکھ بھی پڑا جا رہا ہے. اور پہلی جمعرات ان کو تیسرے دن تھی، تیسری جمعرات بھی ہو گئی، اور ابھی 40واں بھی ہو جائے گا. لیکن جانے والا تو بیچارہ چلا جاتا ہے، بس دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے. اور یہ باجی کا گھر میرے ساتھ اس طرح جوائنٹ ہی ہے. پہلے یہ کرائے پہ میرا گھر تھا، اس لیے انہوں نے درمیان میں پیٹی رکھی ہوئی تھی. تو کرایہ داروں کے بچے کافی شرارتی تھے اور انہوں نے میرے گھر کو بھی کافی نقصان پہنچایا. اور ابھی نیا کلر کرایا ہے، وہ بھی کلر والی یہاں کی زمین ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. اور میں نے ایسے عارضی بہت سردی تھی، عارضی پردے لگائے صحیح طریقے سے پراپر، نہ ہی ابھی تک کچھ سیٹنگ کی ہے نہ پردے لگائے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نہ ہی فرنیچر کو جڑوایا ہے، بیڈ بھی ایسے پڑا ہے اور کچھ بھی ابھی کوئی خاص سیٹنگ نہیں کی. ایسے ہی جیسے تیسے مہمان آ رہے تھے اور ان کے سونے کے لیے چارپائیاں اور پلنگ وغیرہ سیٹ کیے. تو یہ میں آج پہلی دفعہ اپنے گھر سے شیئر کر رہی ہوں، اس لیے کافی دنوں سے میں نے اپنا کوئی ویڈیو شیئر نہیں کی، کیونکہ میں بزی تھی. بہت سے افسوس والے لوگ آ رہے تھے. پھر میں بھی اپنی بھانجی کے گھر افسوس کرنے گئی، اور اپنے بھانجے کے گھر قید آباد گئی، اور بھی اپنی جو ہے نند ہے شہر میں ان کے گھر بھی، ان کے بھائی بھی تھا نا، میرا بہنوئی تھا تو ان کا بھائی تھا یا ابو تھا کسی کا. تو اس طرح سب کے گھر میں افسوس کے لیے گئی. تو اس طرح بہت ہی بزی لائف جا رہی تھی. اور پھر میں نے یہ سب برتن وغیرہ دھو کے دوبارہ سیٹ کیے. کچن کی بھی پراپر سیٹنگ ابھی نہیں ہے، بس ایسے ہی عارضی سی کی ہوئی ہے. چولہا بھی ابھی نیچے ہی رکھا ہوا ہے. تو فی الحال کیونکہ میری کمر میں تھوڑا پرابلم ہے، تو اس لیے میں نے نیچے ہی چولہا فی الحال رکھ دیا. تو بعد میں سیٹنگ کریں گے. یا میرے ہسبینڈ کے حساب سے کام کے لیے گھر چینج کرنا پڑا تو کیا پتہ چینج بھی کرنا پڑ جائے. لیکن گھر میرا اپنا ہے، ذاتی مکان ہے. اور یہ باجی لوگوں نے میرے لیے حلوہ جمعرات کا ڈال کے رکھا تھا. میں بھانجے کے گھر سے واپس آئی تو انہوں نے مجھے حلوہ دیا کہ یہ جمعرات کا حلوہ آپ چکھ لیں، کیونکہ اس طرح کے جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کا کھانا کھانا ثواب کا کام ہوتا ہے. تو باجی اور میرا جوائنٹ گھر ہے. جو بھی مہمان ادھر آتے ہیں ابھی بھی وہ میری طرف بھی آتے ہیں، اور جو میری طرف مجھے ملنے پہلے آتے تھے تو ان کی بھی طرف جاتے تھے. تو ایک بھانجا میرا ریاض سے آیا ہوا ہے، وہ میری باجی کی بہو ساتھ ہی رہتی ہیں. تو ابھی وہ 7 تاریخ کو واپس جائے گا. وہ بھانجا میرا سونے کے ورثے میں کام کرتا ہے، تو اس کے لیے میں کھانا بھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہم مروا بھی دیتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے اس کے لیے بنایا تھا فروٹ سیلیڈ، پلاؤ اور چکن کریلے بنائے تھے، بہت ہی مزے کا. یہ ملائی میں نے اوپر گارنش کی تھی
اور بہت ہی مزے کا کھانا بنا تھا، کیونکہ اس نے 7 تاریخ کو چلا جانا ہے، تو پھر ان کے ابو کی ارواح وغیرہ بھی ہم دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈیلی کل چوری بنائی تھی، اور اسی طرح مختلف چیزیں بناتے ہیں، ان کے ارواح کے لیے بھی بناتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا بھانجے نے 7 تاریخ کو چلا جانا ہے تو میں اس کا کھانا بھی بنا دوں، کیونکہ میری بھابھی کی امی فوت ہو گئی ہے تو مجھے ادھر بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، سب ان کے لیے دعا کریں۔ اور بھانجا جو میرے لیے کیک لایا تھا، اینڈ میں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ اور بھانجا نے 7 تاریخ کو، مارچ کی 7 تاریخ کو چلے جانا ہے، 40 دن کی چھٹی آیا تھا۔ اپنے ابو کو اس نے بیمار دیکھا تو ایمرجنسی چھٹی آ گیا، اور ان کی چھٹی جانے سے پہلے 40واں کریں گے اور سب کو کھانا تقسیم کریں گے۔ اور یہاں پہ سب اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ یہاں پہ اجازت چاہتے ہیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔